للہ نحمدہ و صلی علی رسول کریم۔ آج دوسرا مکتوب ہے مکتوبات صدی کا، اور اس مکتوب کا عنوان ہے توبہ کے بارے میں۔ توبہ مکتوب کہتے ہیں کہ بڑی اہم چیز ہے توبہ کرنا۔ توبہ کے تعلق سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، ہم توبہ کا ہی کرتے ہیں۔ توبہ کو گناہ پر محمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب توبہ اسی وقت ہوگی جب کوئی گناہ کرے گا، اور جب گناہ نہیں کیا تو توبہ نہیں۔ تو اسی پر کہ توبہ کے تعلق سے مکتوب نے کچھ باتیں بیان کی ہیں کہ توبہ کتنے طرح کی ہوتی ہیں اور کیا ہے توبہ کیا ہے۔ یہ توبہ کا جو بیان ہے دوسرا مکتوب ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ اس راہ کی پہلی منزل توبہ نصوح ہے، یعنی توبہ خالص، اور توبہ خاص الخاص یہ توبہ علی قدر مراتب ہوتی ہے۔ ایک خاص علی قدر مراتب توبہ کا معاملہ ہے، یعنی اس کی تشریح کرتے ہیں جو، اور اس کی دلیل بھی دیتے ہیں پہلے کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، یعنی اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں تم سب۔ اور یہ خطاب کس سے ہے؟ صحابہ سے۔ صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اے مسلمانوں، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو وہ تو خود ہی نبی کے تابع دار اور فرما بردار تھے، گناہوں سے بچتے تھے، ایمان لائے تھے، پھر توبہ۔ تو اس طور پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ توبہ صرف ہے، اس کے لیے نہیں ہے کہ کوئی گناہ کیا تب توبہ۔ توبہ ایک خاص چیز ہے، خاص عمل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے اگر مومن نہیں ہے تو اپنے کفر سے توبہ کر کے ایمان لائے گا، اس کے لیے بھی توبہ فرض ہے۔ اس کے بعد پھر مومن ہے تو اعمال بد سے توبہ کرے گا، پھر اعمال بد سے بھی توبہ کیا ہوا ہے تو اعمال صالحہ کے لیے توبہ کرے گا کہ اعمال صالحہ پہ ہم قائم رہیں، وہ ہم سے نہ چھوٹے۔ اگر چھوٹ گیا ہے تو چھوٹ گئے ہیں کوئی اعمال میں سے کچھ تو اس کے لیے توبہ کرے گا۔ یہاں تک کہ توبہ علی قدر مراتب وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، نیکوکاروں کے لیے بھی توبہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو کفر سے سخت بیزار، ایمان سے نہایت دلچسپی اور رغبت رکھنے والے صحابہ کرام تھے، ان حضرات نے گناہ کو چھوڑ دیا تھا اور اس سے پسے پش ڈال دیا تھا، طاعت و عبادت میں مشغول تھے، پھر بھی توبہ کا حکم ہوا۔ تو اس کے بارے میں ایک بزرگ سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا، توبہ ادنا اعلیٰ سب پہ فرض ہے،
اور ہر آن اور ہر ساعت توبہ لازمی، ہر وقت توبہ لازمی، مگر ہر محل میں توبہ کی صورت بدل جاتی ہے۔ کافر پہ کفر سے توبہ، اور عاصیوں پر معصیت سے توبہ، اور عابد پر عبادت میں مشغول رہنے کے لیے توبہ، اور پھر محسنوں پر فرض ہے کہ افعال حسن سے احسن کا قصد کریں، یعنی ایک آدمی نیک عمل کر رہا ہے اور کرے، اس سے بھی اچھا عمل کرے۔ ایک عمل کے اوپر ہمیشہ وہیں پر رکے رہنا، سلوک کے نزدیک یہ بھی ایک گناہ کہ ہم وہیں کے وہیں رکے ہوئے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ ہمارا جیسا کل تھا ویسے ہی آج ہے، اور جیسا آج ہے ویسے ہی کل رہے گا، ویسے ہی پرسوں رہے گا۔ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کو احادیث میں بھی دکھلایا گیا، بتایا گیا، وہ یہ کہ حضور کا فرمان ہے کہ من استوى یومہ فہو مغبون، جس کا آج اور کل برابر ہے گویا وہ بیوقوف ہے، کہ کل سے آج کو ترقی نہیں دے سکا اپنی عبادتوں میں، اپنی ریاضتوں میں، اپنے اعمال بد سے اعمال صالحہ کی طرف آنے میں اور اعمال صالحہ کی ترقی میں کل سے آج کو بہتر نہ بنا سکا۔ تو یہ بھی ایک گناہ ہے کہ ہم بہتر نہ بن سکے، ہم اچھے بن گئے، اچھے سے اچھے نہیں ہو سکے، وہیں کا وہیں رہ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مقام پہ ٹھہر نہ جائیں، اس کے لیے بھی توبہ، ہم آگے بڑھتے رہیں اور روش سالکانہ اختیار کریں۔ کہتے ہیں کہ مقیمان آب و خاک پر فرض ہے کہ صرف عالم اجسام کی سیر کافی نہ سمجھیں بلکہ تیر کی قوت حاصل کریں اور اونچے درجے پر پہنچے۔ سالک کا ایک مقام پہ ٹھہرنا جو ہے یہ گناہ، یہ ایک خاص جملہ سلوک والوں کا خاص جملہ یہ ہے کہ سالک جب راہ سلوک پہ عمل کرتا ہے، یعنی اس عام زبان میں کہیے کہ تصوف پہ عمل کرتا ہے یا ولایت کے راستے میں قدم بڑھاتا ہے، جس کو سلوک کہتے ہیں، اس میں جب قدم بڑھاتا ہے تو کہیں پر ہر تھوڑی دور پر ایک مقام آتا ہے، جس کو کہیے کہ ایک ٹھہراؤ آتا ہے، ایک منزل آتی ہے ہر کچھ ٹائم کے بعد۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس منزل پہ پہنچ کر کے اسے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ پا لیا۔ اب اس پا لینے کے بعد وہ رک جاتا ہے، ہم تو آ گئے، ہمیں یہ منزل مل گئی۔ تو کہتے ہیں کہ سالک کے لیے یہ گناہ ہے کہ ایک منزل پہ جا کے ٹھہر جائے۔ وہ سالک کے لیے کوئی منزل آخری نہیں ہوتی ہے، ہر منزل کے بعد بھی ایک منزل ہوتی ہے۔ جب نبی کے لیے کوئی منزل آخری نہیں ہے، نبی ہر وقت اپنے مرتبے میں ترقی کرتے رہتے ہیں، ان کا رتبہ ہر وقت بڑھتا رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں آیا ہے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی ہر لمحہ جو آنے والا ہے وہ پچھلے لمحے سے بلند ہے، مرتبے میں، رتبے میں، ثواب میں، عظمتوں میں، قرب الہی میں، خدا کی چاہت میں وہ بلند ہے۔ اسی طرح سے اتباع نبی کرنے والوں کے لیے بھی ہر مقام پہلے مقام سے بلند ملتا چلا جائے گا، اور جب سامنے ایک بلند مقام نظر آ رہا ہے تو اب یہ اس کے مقابلے میں چھوٹا ہو گیا،
اب اس کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ اب ہم اس جگہ پہنچے، لیکن وہ یہ نہ سوچے کہ وہ میری آخری منزل ہے۔ جب وہاں پہنچ گیا وہ، تو پھر اس کے آگے کے لیے کوشش کرے گا اور وہاں جا کے استغفار کرے گا کہ اے اللہ، یہاں پہ ہم ٹھہرے نہ رہیں، اور جتنی دیر تک ٹھہر چکے ہیں اس گناہ کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہم ٹھہر گئے، ہم چلتے نہ رہے۔ تو ٹھہر جانا جو ہے یہ بھی خطا ہے، ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا ہی جو ہے وہ کام ہے سالک کا۔ اور اللہ والے جو ہوتے ہیں ہمیشہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں کہتے ہیں، مخدوم کہتے ہیں کہ یہی ہے کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اس کی تفسیر یہی ہے کہ اے مومنوں، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب فلاح کی ایک منزل پر پہنچے تو دیکھا یہ کہ یہ تو فلاح ہے ضرور، لیکن اس سے بھی زیادہ فلاح اس کے آگے والے میں ہے۔ پھر وہ آگے بڑھا، پھر اگلی منزل پہنچا تو اس نے دیکھا یہ کہ اس سے بھی آگے فلاح اس سے آگے والے میں ہے۔ جہاں پہنچے تھے وہ ادنا نظر آتا ہے، اس کے بعد اس سے آگے والی منزل اس سے اعلیٰ نظر آتی ہے۔ تو اس کا کام ہے بڑھتے رہنا اور ہر ادنا سے اعلیٰ کی طرف۔ دوسرے جو عام لوگ ہیں ان کو تو وہ اعلیٰ نظر آ رہا ہے، لیکن جو وہاں پہنچ گیا، پہنچنے کے بعد اس کو وہ ادنا نظر آئے گا کہ ہم تو ابھی چھوٹی منزل پر ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین سے کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اعلیٰ ہو گئے۔ اللہ والے کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ ہو گئے، اس لیے کہ اعلیٰ ان کے سامنے اور آگے ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر وہ سمجھتے ہیں۔ کیوں کمتر سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ اعلیٰ اس سے آگے ہے، کوئی نہ کوئی اس سے آگے مقام پر نظر آتا ہے۔ پھر جب وہاں پہنچے تو پھر اس سے بھی آگے کوئی نظر آ رہا ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ ہم تو ابھی بھی کمتر ہی ہیں۔ وہ پیچھے کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے سے کمتر کو دیکھ کر کے اعلیٰ سمجھیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پر رکے نہ رہیں، ہم بڑھتے رہیں۔ اور کہتے ہیں کہ مرتبہ اعلیٰ پر، مرتبہ سفلی سے ترقی کر کے اعلیٰ پر پہنچنا یہ سالک کے لیے فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، اور وہی بڑھتے بڑھتے اس کی زندگی تمام ہوتی ہے۔ بلکہ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی اس کا مرتبہ بڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے۔ تو توبہ اگر صرف گناہ ظاہری سے ہے، کہتے ہیں کہ اگر توبہ صرف ظاہری گناہ سے ہی مطلب ہوتا ہے کہ توبہ کا مطلب گناہ سے توبہ ہے اور ظاہری گناہ سے توبہ ہے، تو پیغمبروں کو توبہ کا حکم نہ ہوتا یا وہ پہ توبہ نہیں کرتے، جبکہ وہ تمام گناہ صغیرہ سے بھی اور گناہ کبیرہ سے بھی انبیاء جو ہے وہ پاک ہیں، معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ، کوئی خطا، کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو انبیاء تو معصوم ہے، تو پھر وہ کیوں توبہ کرتے؟ جبکہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ توبہ کرتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ انی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ، کہ ہر دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں یہ 70 کی قید کیوں ہے؟ 70 اس لیے کہ ہر ایک مرتبہ توبہ کرنے کے بعد درجہ بلند ہوئے، پھر دوسری توبہ، پھر درجہ بلند ہوئے، پھر دوسری توبہ کی، یعنی ایک دن میں 70 درجات نبی کو بلندی حاصل ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا سبب یہ تھا کہ آپ کو ہر ساعت ترقی مقام ہوتی تھی، اور ایک مرتبہ ایک مقام و مرتبے سے ترقی کر کے دوسرے کی طرف
درجہ دوم میں پہنچتے تھے اور پہلے والے درجے کو وہ دیکھتے تھے کہ یہ تو کمتر، اس سے آگے بڑھتے تھے. تو کہتے ہیں کہ استغفار کرنا، توبہ کرنا، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے گناہ کیا تو توبہ کیا. گناہ کریں یا نہ کریں، توبہ کرنا. اور توبہ اسی لیے کہا گیا ہے، یہیں سے یہ جملہ ایک آتا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ ابرار کی نیکیاں مقربین کے گناہ. یعنی اوپر والا تو نیچے والا جو ہے جس کو نیکی جان رہا ہے، نیکی کر کے آگے بڑھ رہا ہے، اوپر والا وہاں پہ جا کے رک جانا وہ اس کے لیے گناہ، کہ ایک نیکی کے اوپر قائم ہے، اس نیکی پہ اس نے اضافہ کیوں نہیں کیا. کہتے ہیں کہ توبہ کے اصل معنی جو ہے رجوع کے ہیں، اور ہر ایک کا رجوع جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. رجوع مطلب کہ لوٹ کر کے کہیں کسی طرف جانا. ہر ایک کا رجوع مختلف ہوا کرتی ہے. حالت رجوع جس معاملہ جس مقام کا آدمی ہوگا اسی لحاظ سے توبہ ہوگی. عوام کی توبہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، نافرمانی کی ہے. اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرے، یہ معافی مانگتا ہے. عوام یہ معافی مانگتی ہے. کیوں؟ تاکہ عذاب سے بچ سکے. اور خاص لوگوں کی توبہ یہ ہوتی ہے کہ جس قدر ہمیں نعمتیں عطا ہوئی ہیں اس کے مطابق، اور جس قدر اللہ تعالیٰ نے رحمتیں نازل کی ہیں ہمارے اوپر، اس کے مطابق ہم نہ خدمت خلق کر سکیں اور نہ اللہ کی بندگی کر سکیں. اس کے لیے توبہ کرتا ہے. خواص کی توبہ. اور خاص الخاص کی توبہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے کو صاحب قوت اور طاقت کیوں سمجھے ہوئے ہیں. یعنی توبہ کر لیا اور اس کو روحانی طاقت بھی حاصل ہو گئی اور مرتبہ بھی حاصل ہو گیا، تو اب وہ سوچتا ہے، انسان کی فطرت ہے، میرے پاس کچھ ہوا تو یہ جو سوچا کہ میرے پاس کچھ ملا، اللہ نے کچھ نعمت عطا کی ہے، اس کا کرم ہوا، اس کی رحمتیں ہوئی ہیں، تو اس وقت وہ گنہگار ہو گیا. اس سے بھی اس کو توبہ کرنی ہے. اس کے لیے کہتے ہیں کہ جس کے سوا رتبے ہیں اس کے لیے سوا مشکل ہے. جتنا رتبہ بلند ہوتا ہے اتنا ہی توبہ، استغفار اور معافی کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے. اتنا ہی چھوٹی سے چھوٹی غلطی اور سوچ کی بھی پکڑ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب توبہ کے مراتب معلوم ہو چکے تو ایک مسئلہ یہ بھی سن لو کہ توبہ کے لیے ہمیشگی شرط نہیں ہے. ایک بڑا مسئلہ بہت سے لوگوں سے کہیے کہ آپ یہ گناہ کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، آپ توبہ کر لیجئے. تو کہتے ہیں کہ ابھی توبہ نہیں کریں گے، ابھی تو بہت سا گناہ ہم سے ہو سکتا ہے. ہم ابھی نوکری کرتے ہیں، وہاں جھوٹ بول سکتے ہیں، فریب دے سکتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، وہاں ایسا کر سکتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں. ہم کو اپنے آپ پہ کنٹرول رہے نہ رہے، اس لیے ہم توبہ کیسے کریں. تو کہتے ہیں کہ توبہ کے لیے ہمیشگی شرط نہیں ہے. تو ہم نے جس وقت توبہ کی ہے اس وقت ارادہ تو کریں گے کہ ہم سے کوئی گناہ آگے نہ ہو. اگر ایک شرابی ہے، اس نے شراب سے توبہ کی، ارادہ کیا، اس نے توبہ کر لی، لیکن چند دن کے بعد پھر اس نے شراب پی لی، اس کی توبہ ٹوٹ گئی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے والا گناہ بھی اس کا
واپس لکھا جائے گا، نہیں، جو توبہ کر کے جتنے کی معافی مل چکی ہے وہ تو معاف ہو گیا اس کا، اب دوبارہ اس نے گناہ کیا تو دوبارہ توبہ کرے گا۔ یہ نہیں کہ ایک بار توبہ کر لیا تو اس کے اوپر ہمیشگی ہو گئی، اگر ہمیشگی نہیں ہوتی ہے تو میری توبہ بیکار ہو گئی، بیکار نہیں ہوتی ہے۔ اب یہی توبہ جیسے بیت توبہ جو آج کل طریقہ ہے بیت ہونے کا، اور لوگ بیت ہوتے ہیں پیر کے ہاتھ پر اور توبہ کرتے ہیں گناہوں سے، تو بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ابھی تو، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو بیٹے کی شادی کرنی ہے، اس میں تو کچھ ہو سکتا ہے جھوٹ بولیں، بیٹی کی شادی کرنی ہے، شادی سے اور توبہ سے کیا مطلب ہے؟ یا ابھی نوکری سے ریٹائر نہیں ہوئے ہیں، توبہ ابھی کیسے کر لیں، مرید کیسے ہو جائے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ توبہ تو آپ کر ہی لینا ہے، اس کے بعد پھر اگر گناہ ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں پھر توبہ کیجیے، پھر گناہ ہو پھر توبہ کیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کبھی عمر بھر پھر دوبارہ سرزد نہ ہو، نیت البتہ صحیح ہونا چاہیے، جب توبہ کرے تو سچے دل سے ارادہ کرے کہ اب یہ گناہ نہ کریں گے، تو توبہ اس کی ہو جائے گی اور اس شخص کو اس کا اجر ملے گا، اس کا فائدہ ملے گا۔ اور اگر تائب سے پھر گناہ سرزد ہو جائے تو نئے گناہ کے قبل تک وہ تائب تھا اور توبہ کا ثواب اس کو ملے گا۔ بزرگان دین سے بڑھ کر تو مقامات و احوال و معاملات کا تجربہ کسی کو نہیں ہے۔ دیکھو وہ اس گروہ میں بھی بعض لوگ ایسے گزرے ہیں کہ توبہ کے بعد پھر گناہ میں مبتلا ہوئے اور پھر توبہ کی۔ ایک بزرگ کا قول فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہم بزرگ ہیں پہلے سے، کہتے ہیں کہ ہم نے 70 مرتبہ توبہ کی اور ہر بار توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ ہم سے ہو گیا۔ جب 71ویں مرتبہ توبہ کی تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو استقامت عطا کی، پھر دوبارہ وہ گناہ کرنے سے ہم بچ گئے۔ تو گناہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، انبیاء کے علاوہ صرف انبیاء ہی معصوم ہیں، باقی اور کوئی معصوم نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ اماموں کو معصوم کہہ دیتے ہیں، فلاں امام ہیں تو معصوم ہو گئے، فلاں بزرگ ہیں تو معصوم ہو گئے، فلاں مخدوم ہیں تو معصوم ہو گئے۔ نہیں، کسی سے بھی کبھی بھی گناہ ہو سکتا ہے، ہاں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، وہ محفوظ ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے ہیں اللہ والے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کی اور نقل ہے کہ توبہ کے بعد وہ معصیت میں یعنی گناہ میں گرفتار ہو گئے، ان کو ندامت ہوئی۔ ایک روز دل ہی دل میں کہنے لگے کہ اگر ہم بارگاہ الہی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو معلوم نہیں کیا حال ہوگا، ممکن ہے کہ آسمان ٹوٹ پڑے۔ دل میں کہنے لگے کہ ہم سے تو گناہ ہو گیا، ہم تو اللہ کے اتنے مقرب تھے، اب اللہ کی بارگاہ میں ہم کس منہ سے کہیں کہ اے اللہ ہم نے غلطی کی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اور زیادہ ناراض ہو جائے ہم سے، ہم گناہ کر کے پھر جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے دل میں سوچا ویسے ہی ان کو آواز آئی کہ اطاعتنا فشکرناک ثم ترکنا فامہلناک فإن عدت الینا قبلناک، تو نے میری طاعت کی، میں نے تیرا شکر کیا، یعنی تجھ کو، پھر تو نے بے وفائی کی، تو نے مجھ کو چھوڑ دیا، میں نے تجھ کو مہلت دی، اب اگر تیرے جی میں ہے کہ رجوع کرے تو میں تیری صلح کو قبول کر لوں گا۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ تو نے میری اطاعت کی، ٹھیک ہے ہم نے قبول کر لی، تو نے گناہ کیا، ہم نے تم کو ڈھیل دے دیا، مہلت دے دی،
تم گناہ کرتے رہے یہاں تک کہ تیرے اندر خود ہی خیال پیدا ہوا کہ پھر توبہ کریں، تو پھر تو توبہ کرے گا تو پھر ہم قبول کر لیں گے۔ یہ خدا کی رحیمی کریمی ہے کہ بندہ بار بار توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار اس کو قبول کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ حضرت خواجہ ذوالنور مصری فرماتے ہیں کہ توبۃ العوام من الذنوب و توبۃ الخواص من الغفلۃ و توبۃ الانبیاء من رؤیت عجزہم۔ کہتے ہیں کہ عوام کی توبہ گناہ سے باز آ جانا ہے، عام لوگوں کی توبہ کیا ہے؟ گناہ سے باز آ جانا، اور خواص کی توبہ غفلت سے باز آ جانا ہے، اور انبیاء کی توبہ اس مقام سے ہے جس مقام میں وہ فی الحال موجود ہیں، اور دوسرے نبی کو اس سے بدتر مقام حاصل ہو چکا، یعنی اپنے مقامات کی بلندی کی طرف رجوع کرنا، یہ انبیاء کی توبہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ توبہ کے متعلق حضرت خواجہ سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ التوبۃ ان لا تنسی ذنبک، توبہ کی تعریف یہ ہے کہ اس گناہ کو تم نہ بھولو اور ہمیشہ اس کی ندامت باقی رہے۔ کہتے ہیں کہ توبہ تو وہی ہے کہ توبہ کیا اور اس کے بعد یہ یاد رہا کہ ہم نے فلاں گناہ کیا تھا اور اس کی ندامت دل میں رہے، اس سے ہم نے توبہ کیا۔ توبہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو مغرور نہ کرے، اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، سب کیا ختم ہو گیا۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلو گناہ بھی کرو، اس کا بھی مزہ لو، اور توبہ کیا پھر بعد میں معافی مل گئی، اس میں بھی ہم مزہ ہی مزہ دونوں طرف سے نہیں، بلکہ اس گناہ کا مزہ نہیں بلکہ اس گناہ کی ندامت تا زندگی اس کو باقی رہے، تب گویا اس کی توبہ بہت مقبول ہے۔ اپنے توبہ کا احساس باقی رہے، گناہ کی ندامت باقی رہے۔ تو یہ توبہ کا بیان ہے۔ گویا توبہ جو ہے وہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے روزانہ، اسی لیے سالکوں کے یہاں تعلیم دیا جاتا ہے کہ رات کو جب تمام کام سے فارغ ہو تو فارغ ہو کر کے اپنے آخری ورد و وظائف کے لیے جب بیٹھے تو کوشش یہ کرے کہ اپنا آخری عمل جو ہو وہ توبہ ہو، تاکہ اگر رات کو، کہتے ہیں بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر رات کو سویا اور موت آ گئی تو توبہ کیا ہوا مرے، وہ سونے سے پہلے توبہ کر لے اور ہر دن توبہ کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے اللہ کے حضور میں، اور یہ عہد کرے کہ آئندہ جب کل ہم اٹھیں تو کوئی گناہ اور کوئی خطا ہم سے نہ ہو، اور وہی ہے اعلیٰ قدر مراتب توبہ کرے، اس کو جتنا مرتبہ ہے اس کے اعتبار سے توبہ ضروری ہے، لازمی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔